دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ وزیراعظم مودی نے ہمارے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد کا پیغام بھجوایا، اور جو ہم توقع رکھ رہے تھے وہ یہی ہے کہ دہشت گردی جو ہے جب تک ختم نہیں ہوتی، جب تک پاکستان مقبوضہ جموں اور کشمیر میں دہشت گردی کرتا رہے گا، اس وقت تک صحیح معنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم نے بھی، میں سمجھتا ہوں، صحیح جواب دیا کہ اصل مسئلہ تو جموں اور کشمیر کا ہے اور کشمیر کے تنازع کو حل ہونا چاہیے۔ یہ ضرور ہوتا ہے دوستو کہ جب بھی حکومتیں چینج ہوتی ہیں، چاہے وہ بھارت میں ہو یا پاکستان میں ہو، تو ایک موقع تو ملتا ہے کہ تعلقات کو ریویو کیا جائے، اثر نو جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر کوئی ممکن ہے کہ تعلقات کو مزید آگے بڑھایا جائے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اس بار جو امپاس ہے، جو اسٹیل میٹ ہے، ڈیڈ لاک ہے، وہ اس کی کوئی عام سی وجہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو غیر آئینی، غیر قانونی قومتی سلامتی جو ہے اقوام متحدہ کی، اس کے جو قراردادیں ان کے خلاف اقدامات لیے، مقبوضہ جموں اور کشمیر پہ جو کچھ کیا، آرٹیکل 370 35A کو ختم کیا اور اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو اس کے جواب میں پاکستان نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کیا۔ ہم نے ایئر اسپیس بھی اپنی بند کی کمرشل فلائٹس کے لیے، بھارت کی تقریباً 3 ماہ کے لیے تجارت کو بھی ختم کیا۔ تو اب ایک اور ابھی ہم جانتے ہیں کہ بھارت انفارچونیٹلی ہم کوئی خاص پریشر بلڈ نہیں کر سکے، اور بھارت ابھی بھی وہی اپنے جو اس کے ڈیزائنز ہیں وہ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے، اور انتخابات بھی ہو جائیں گے، اور بھارت پھر وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز بھی کر رہا ہے، اور بھارت کی خواہش ہے کہ یہ جو مسلم میجورٹی ایریا ہے اس کو مسلم مائنورٹی ایریا میں تبدیل کیا جائے۔ اور اس کے ماضی میں بھی ہم یہ جانتے رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی پروسیس شروع کیا ہے تو بھارت نے لے تو لال سے کام لیا، کشمیر پہ کبھی سنجیدگی سے بات نہیں کی، اور اس لیے کشمیر کا تنازع آج نہ صرف وہاں کھڑا ہے بلکہ مزید کمپلیکیٹ ہو گیا ہے بھارت کے غیر آئینی اقدامات سے۔ اب پاکستان، یہ جو اپوزیشن جو اس وقت کی حکومت ہے، جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ بہت تنقید کرتے رہے تھے پرائم منسٹر عمران خان پہ کہ آپ نے کشمیر کو بیچ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا، کیونکہ کشمیر ڈپلومیسی میں وہ جان نظر نہیں آئی۔ جیسا میں نے پہلے کہا، بھارت میں کوئی پریشر ہی بلڈ نہیں کر سکے، کوئی ہماری حکمت عملی نہیں تھی کشمیر کے معاملے میں۔ لیکن یہ حکومت اب بہت تنقید تو کرتی رہی، لیکن اب میرا تو ان کو مشورہ یہی ہے کہ تھوڑا سا جلد بازی سے کام نہیں کرنا آپ نے۔ اگر آپ نے کوئی پروسیس شروع بھی کرنا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات کو، سفارتی تعلقات کو ہائی کمیشن لیول پہ بھی لے کر آنا ہے، تجارت بھی شروع کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو خدا رہے ایک بار جو ہے اپنی باٹم لائنز کلیئر کر لیجئے کہ آپ کشمیر پہ چاہتے کیا ہیں۔ کشمیر کا تنازع اب اگر آپ کو بوجھ لگنے لگا ہے تو پھر ختم کیجیے یہ سارے معاملات۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر آپ کا ایک اصولی آپ کا موقف ہے اور آپ کشمیریوں کے حق خود ارادیت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو پھر میرا مشورہ یہی ہے کہ جلد بازی سے کام مت لیجیے گا۔ امپیشنٹ ہو جائیں گے تو پھر معاملہ وہی ہوگا، اور پھر مور آف دا سیم والی بات ہے، اور اگر آپ وہی باتیں دوبارہ کرتے رہیں گے، وہی کام دوبارہ کرتے رہیں گے اور خیال یہ کریں گے کہ مختلف نتائج نکلیں گے ان چیزوں سے، تو یہ آپ بھول جائیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کمپوزٹ ڈائلاگ شروع کیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کشمیر پہ بیک چینل پہ بھی باتیں ہوتی رہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پھر ہم نے شرم الشیخ اسٹیٹمنٹ میں بھی کشمیر کو ایک لحاظ سے بالکل اس کو انڈرمائن کیا میرے حساب سے۔ پھر اوفا اسٹیٹمنٹ میں بھی آپ دیکھ لیجئے کشمیر پہ جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے۔ پھر 9 دسمبر 2015 کو جو ہماری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اسلام آباد میں آئی، اس کا بھی ہم نے کشمیر کا جو ہے اس کو دوسرے ایشوز کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو نئی حکومت ہے، جو یہ
کشمیر کے حوالے سے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں یا ان کی حکومت کو، تو خدا را یہ کام مت کیجیے. اگر آپ کوئی بات کرنا بھی چاہتے ہیں بھارت سے تو آپ پہلے کشمیر فرسٹ کی بات ہوگی، پہلے کشمیر کا تنازع حل کریں، اس کے بعد پھر باقی دیکھا جائے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کشمیر کے بغیر ہم ایک قدم آگے گئے، پھر 2 قدم پیچھے آ گئے اور پھر معاملہ وہیں سے شروع کرنا پڑا. تو اس لیے بھارت کو یہ باور کروانا بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے تنازع کے بغیر جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول پہ نہیں آ سکتے، اور یہی ہماری لائن ہونی چاہیے، اور دنیا کو بھی ہمیں انوالو کرنا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابھی بھی کشمیر پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت کی کسی سے کوئی مشورہ لے گی، اور میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں بھی کچھ اقدامات کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بیانڈ بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر ان میں ایک جو ہے ڈیزائر ہو، ایک ریزولو ہو کہ ہم نے بھارت پہ کشمیر پہ ڈالنا ہے پریشر، اور کشمیر کے مسئلے کو کشمیریوں کی جو سیاسی امنگیں ہیں ان کے مطابق حل کرنا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کچھ نہ کچھ نتائج حاصل کر سکیں. لیکن اگر ہم پہلے ہی گیو ان کر دیتے ہیں اور بس یہ ہے کہ جی گیو اپ ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ابھی بھی ایک لوگوں کا یہی ہے کہ بس جی بھارت نے جو کچھ کر لیا انہوں نے کر لیا، اب کیا ہو سکتا ہے. تو یہ اگر ایٹیچیوڈ ہمارا ہے، یہ ہمارا اگر شکست ہم نے تسلیم کر ہی لی ہے سفارتی اعتبار سے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ کرنا ضروری ہے. اگر ہم محنت کرتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں اس سفارتی اعتبار سے، اور ہم پھر رزلٹس حاصل نہیں کر سکتے، وہ الگ بات ہے. گو کہ یہ بہت ایک بڑا چیلنجنگ چیز ہے، لیکن ہم نے کبھی حکمت عملی بنائی ہی نہیں. سری نگر ہائی وے تو ڈکلیئر کر لیا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ بھی ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ فضول سی ایک اسٹیپ تھا. اسی طرح جو سیاسی نقشے میں جوناگڑھ کو شامل کرنا، پاکستان کا حصہ دکھانا، وہ بھی ایک بالکل امیچور سی بات تھی. تو اس قسم کی چیزیں کرنے کی بجائے صحیح جامع مربوط حکمت عملی بنائیے، ٹھوس حکمت عملی جس سے کشمیریوں کو فائدہ ہو، آپ کی ڈپلومیسی کو فائدہ ہو. لیکن اب یہ کرے گا کون، یہ امپورٹنٹ بات ہے. اب دیکھتے ہیں کون فارن منسٹر ہوتا ہے، کس طرح وہ کشمیر ڈپلومیسی کو لے کر آگے چلتے ہیں. لیکن کویسچن یہی ہے کہ آیا ہمیں وہ ریزولو ہے کہ نہیں. میری جو ہے پہلا مشورہ یہی ہے کہ پلیز جلد بازی سے کام مت لیجئے. کوئی ہمیں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. پہلے بھارت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو ہے کشمیر ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، اور وہی ہماری ترجیح ہے. اور جب تک کشمیر کا تنازع پہ کوئی صحیح معنوں میں بات چیت شروع نہیں ہوتی، میننگ فل بات چیت، رزلٹ اورینٹڈ بات چیت، تو اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ معمول پہ نہیں آ سکتے. تو فی الحال یہی مشورہ ہے. باقی جب مشورہ مانگیں گے کوئی اور تو ہم وہ بھی دے دیں گے. لیکن فی الحال میں اپنے تجربے سے تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی سا جلد بازی سے کام نہیں لینا، تھوڑا سا پیشنس دکھائیے، اور آپ دیکھیں گے کہ نتائج انشاءاللہ بہتر آپ کے سامنے آئیں گے. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.